وہاں الیکشن ہو رہے تھے. جو 1 تاریخ کو الیکشن ہوئے, جنرل الیکشن, 125 ممبر پارلیمنٹ کا الیکشن ہوا. یہ سینٹ اور نیشنل اسمبلی کے ٹوٹل 7 ممبران تھے. اتفاق سے ادھر ہی پتہ چلا کہ ماہرین کے طور پہ وہاں کی حکومت نے ہمارے چیف الیکشن کمشنر صاحب کو بھی بلایا تھا. تو وہ گئے اور وہاں شاید انہوں نے ٹاکس کی. ان کی جو ماہرانہ خدمات سے مستفید ہوئے آذربائیجان کی حکومت. اور بڑی اچھی بات ہے, ہمارے پاکستان میں بھی چیف الیکشن کمشنر نے تاریخ میں پہلی دفعہ ایسے ٹرانسپیرنٹ الیکشن کرائے کہ پوری دنیا میں جو ہیں جے جے کار ہو رہی ہے, آفرین کی صدائیں آ رہی ہیں. اور دوسری بات, پوائنٹ آف آرڈر میں اس ریلیونس میں کل ایک ایکسپریس ٹریبیون میں ایک خبر آئی ہے شہباز رانا کی, اور بڑی ہی ایک فکر کو جنم دینے والی خبر تھی. خبر میں یہ بتایا گیا کہ 102 بلین PKR اس کا ڈیفیسٹ پڑا ہے اگست مہینے کی ٹیکس کلیکشن میں. 898 جو ہیں وہ ٹارگٹ تھا, لیکن جو انہوں نے کلیکشن کی ہیں وہ 796 بلین. اور FBR نے ذرائع کوٹ کرتے ہیں کہ یہ امپورٹ کمپریشن تھا. یعنی ریزن یہ ہے, گزارش یہ ہے کہ یہی FBR 2007 کے ایک SRO کا فائدہ اٹھاتے ہوئے صرف 2023-24 میں انہوں نے 200 ارب روپے کی ٹیکس چھوٹ دی ہے اس ایکوپمنٹ یا میٹیریل کے امپورٹ میں جو رشکئی جیسے جہاں پہ اکنامک زون ڈیولپ ہو رہے ہیں. اب اس میں اتفاقی بات یہ ہے کہ بڑے بڑے کارخانے بننے ہیں, لیکن فورک لفٹرز آ رہے ہیں جو کہ اوپن مارکیٹ میں آسانی سے بک جاتے ہیں. اب کیا FBR اور یا جو ہماری یہ BOI ہے, انہوں نے اس کا کوئی آڈٹ کیا ہے کہ جو ایکوپمنٹ یا مٹیریل 100% ڈیوٹی کی چھوٹ کے ساتھ پاکستان آتا ہے. لمبی تقریر تو نہیں ہو سکتی نا جی پوائنٹ آف آرڈر پہ. آپ کا پوائنٹ آ گیا, اب کسی اور دوسرے ممبر کو موقع دیں, وائنڈ اپ کریں پلیز. جواب اگر آ جائے تو میں مشکور ہوں گا. شاہد صاحب کو ریکویسٹ ہی کی تھی کہ منسٹر صاحب ان کو جی سوال کریں, سپلیمنٹری کویسچن. جیسے میں شاہد صاحب کو بھی ریکویسٹ کی تھی کہ منسٹر صاحب کے ساتھ وہ بیٹھ جائیں, کرک کے ایشوز ہیں تو وہ حل ہونے چاہیے. میرا صرف سوال یہ ہے, اور میں کوئی پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ نہیں کر رہا, لیکن یہ ہمارا ایک المیہ آنریبل ڈپٹی اسپیکر صاحب رہا ہے کہ مسلم لیگ نون کے اور پیپلز پارٹی کے ٹائم پہ جو IPPs کے معاہدے ہوئے, اس میں آج ہم سب بشمول یہ اب ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ اس سے ہم ملک کو کیسے نکالیں. جو براڈ فگرز ہیں اس میں تھوڑی بہت غلطی ہو سکتی ہے. منسٹر صاحب آپ چونکہ اسپیشلسٹ ہیں, آپ کو زیادہ اس کا آئیڈیا ہوگا, لیکن اراؤنڈ 48 کے 28,000 میگا واٹ ہماری کیپیبلٹی ہے بنانے کی. کوئی ضرورت ہماری 28,000 میگا واٹ, انڈر 30,000 میگا واٹ کے قریب ہے, لیکن ہمارے سسٹم میں کیپیسٹی صرف 23-24,000 اٹھانے کی ہے. اس پہ بھی کام کی ضرورت ہے کہ اگر آج ہماری یہ IPPs یہ 48,000 یا 45,000 میگا واٹ بجلی بنانا شروع بھی کر دیں تو بدقسمتی سے ہمارے سسٹم میں کیپیبلٹی نہیں ہے کہ اس کو سسٹین کر سکیں. اس طرف آتا ہوں. سوال سے زیادہ سجیشن ہے. آنریبل پٹیل صاحب نام لیا تھا کہ ان کو بھی موقع مل جائے بات کرنے کا. جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب, میری ریکمنڈیشن یہ ہے کہ IPPs کا یہ معاملہ, جس طرح مصدق صاحب فرما بھی رہے ہیں کہ یہ سینسٹیو معاملہ بھی ہے تو اس پہ آپ بہت زیادہ اوپن بات بھی نہیں کر سکتے, لیکن میری ریکمنڈیشن یہ ہے کہ تنقید کی بجائے آپ اس ایوان سے تجاویز لیں, اپوزیشن بینچز سے بھی لیں, گورنمنٹ بینچز سے بھی لیں. IPPs کے اس وسیع یہ جو ایک بہت بڑا ایک دلدل ہے جس میں پاکستان ڈوب چکا ہے, جس سے نکلنے کا اب ہمیں کوئی راستہ نہیں مل رہا. آپ
انرجی کی اسٹینڈنگ کمیٹی کی ایک اسپیشل کمیٹی بنائیے, اس میں اپوزیشن سے, گورنمنٹ بینچز سے اور اسپیشلسٹ سے تجاویز لیجئے, اور ان تجاویز کی روشنی میں آپ پالیسی بنائیے کہ تنقید تو ہم کر لیں گے, آپ اس کا کوئی جواب بھی دے دیں گے, لیکن اب اس آئی پی پیز کے مسئلے سے نکلنا کیسے ہے کہ اس وقت آدھی سے زیادہ بجلی بن نہیں رہی جس کے ہم پیسے دے رہے ہیں, وہ بجلی جو بن ہی نہیں رہی اس کے ہم پیسے دے رہے ہیں, اور وہ ایک غریب ملک کو پیسے دے رہا ہے, اس سے نکلنے کی پالیسی کے لیے یہ پارلیمنٹ